اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر کسی بھی لیگل پروسیس کو یا کسی بھی لیگل لائبلٹی کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک شخص یا تو وہ خود کام یا لائبلٹی کو سر انجام دے، یا اگر وہ خود سر انجام نہیں دے سکتا تو وہ کسی دوسرے شخص کو اختیار دے دے کہ وہ اس کے بہاف پر اس لیگل پروسیس کو یا اس لیگل لائبلٹی کو سر انجام دے۔ اب ایسی صورتحال جو ہے وہ پاور آف اٹرنی جو ہے، چونکہ خود نہیں وہ کر رہا ایک لیگل پروسیس یا لیگل لائبلٹی کو پرفارم، تو وہ دوسرے شخص کو پاور آف اٹرنی دے رہا ہے، اور جو پاور آف اٹرنی دے رہا ہے وہ بنیادی طور پر مختار کنندہ، جس کو پرنسپل کہا جاتا ہے، اور جس شخص کو یہ اختیار دیا جاتا ہے وہ اٹرنی ہوتا ہے۔ اب پرنسپل یعنی اختیار دینے والا اپنے اٹرنی کو نہ صرف مقدمے کی پیروی بلکہ اس کسی بھی مقدمے کے راضی نامے یا اس کے تصفیے کا بھی اختیار دے سکتا ہے، جس کے تحت اٹرنی دوران دعویٰ جملہ جتنے بھی امور ہیں وہ اپنے اعتبار سے اس لیگل پروسیس کو یا لیگل لائبلٹی کو پرفارم کرتا ہے۔ اور جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پاور آف اٹرنی دے دیا گیا اٹرنی کو، تو ایسی صورت میں اٹرنی کی بہاف پہ اٹرنی کی طرف سے کیا گیا ہر عمل جو ہے وہ پرنسپل کے بہاف پہ کیا جانے والا جو عمل ہے وہی سمجھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پرنسپل نے وہ کام بذات خود سر انجام دیا ہے، اس لیگل پروسیس کو خود پرفارم کیا ہے، یا اس لیگل لائبلٹی کو خود ہی اس پرنسپل نے جس نے پاور آف اٹرنی دی ہے اس نے خود ہی پرفارم کیا ہے۔ ایک سول پریکٹیشنر کے طور پہ ہم آئے روز پاور آف اٹرنیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک صورتحال ہے جنرل پاور آف اٹرنی۔ جنرل پاور آف اٹرنی میں بنیادی طور پر وہ تمام جو امور ایک ڈیڈ کے اندر پاور آف اٹرنی کی ڈیڈ میں درج کیے جا سکتے ہیں، وہ ان تمام جملہ امور کے حوالے سے اس کو اٹرنی دے دی جاتی ہے پرنسپل کی طرف سے، اور اس کا ہر عمل جو ہے وہ پرنسپل کے اوپر اسی طرح بائنڈنگ ہوگا جس طرح سے بذات خود اس نے اس لیگل پروسیس کو یا اس لیگل لائبلٹی کو پرفارم کیا ہے۔ اس کے بعد اسپیشل پاور آف اٹرنی میں صرف اسی مخصوص اسی اسپیسیفک کام کو، اسی اسپیسیفک پروسیس کو، اسی اسپیسیفک لائبلٹی کو سر انجام دے سکتا ہے ایک اٹرنی، جس کی صراحت جو ہے، جس کی وضاحت اس پاور آف اٹرنی کی ڈیڈ میں پرنسپل نے پاور آف اٹرنی دیتے ہوئے کی ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی دوسرے شخص کو دیا گیا اختیار یعنی پاور آف اٹرنی، خواہ وہ اسپیشل پاور آف اٹرنی ہے یا جنرل پاور آف اٹرنی ہے، دونوں صورتوں میں پاور آف اٹرنی کا تحریری شکل میں ہونا لازمی ہے۔ یاد رکھیے گا صاحب کہ پاور آف اٹرنی کبھی بھی پرنسپل کی طرف سے اپنی اٹرنی کو اورل پاور آف اٹرنی نہیں دیا جا سکتا، لازمی طور پر تحریری شکل میں ہونا چاہیے۔ زبانی طور پر کبھی بھی پاور آف اٹرنی جو ہے وہ تفویض نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر وہ دستاویز یعنی پاور آف اٹرنی کی ڈیڈ میں کسی اموبل پراپرٹی کو فروخت کرنے یا مورٹگیج کرنے کا اختیار دیا گیا ہو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو انڈر سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1908 رجسٹرڈ ہونا مینڈیٹری ہے، اور اس کے بغیر
اس کی جو لیگل ویلیو ہے وہ 0/0 ہے۔ اس کے بعد جب ایموبل پراپرٹی کی جملہ جو لیگل پروسیس ہے، لائبلٹیز کو پاور آف اٹرنی کی صورت میں شفٹ کیا جا رہا ہے، تو جنرل پاور آف اٹرنی میں جائیداد کے بیع کرنے یا کسی طرح سے منتقل کرنے، حتیٰ کہ کسی صورت میں کوئی مارٹگیج کرنے کا اختیار شامل ہے۔ تو یہ جو پاور آف اٹرنی کی ڈیڈ ہے، ہر صوبے کے اندر مختلف جو قیمت کے اسٹیمپ پیپر ہے ان کے اوپر تحریر ہوتی ہے۔ اب صوبہ پنجاب کے اندر جنرل پاور آف اٹرنی یا ہمارے ہاں جو پاور آف اٹرنی کا رکھا گیا ہے اسٹیمپ کی قیمت وہ 1000 روپیہ ہے، اور سندھ کے اندر 500 روپیہ ہے، صوبہ بلوچستان میں 3000 روپیہ ہے۔ اور پچھلے دنوں کے پی کے سے ایک دوست بتا رہے تھے کہ پاور آف اٹرنی کی جو پرائس ہے، جو قیمت رکھی گئی ہے صوبہ کے پی کے میں، وہ 750 روپے تک ہے، جبکہ اسلام آباد جو فیڈرل ایریا ہے اس میں 25 روپے ہے۔ یاد رکھیے گا اس کے علاوہ 25 روپے ہے، اور اس پر 4 روپے کا نوٹری ٹکٹ جو ہے وہ چسپاں کرنا بھی اسلام آباد میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے جنرل پاور آف اٹرنی کی اسٹیمپ پیپر کی قیمت کی حد تک۔ اس کے بعد اگر پاور آف اٹرنی کسی عدالت میں اسپیشل پاور آف اٹرنی کی صورت میں کسی لیگل پروسیس یا لیگل لائبلٹی یا مخصوص کام، اسپیسیفکلی ایک مخصوص کام کے لیے، مثلا کسی زیر سماعت مقدمے کی پیروی سے متعلق ہو، اسپیشل پاور آف اٹرنی ہے، تو صوبہ پنجاب کی حد تک اس کی اسٹیمپ پیپر کی قیمت 1000 روپیہ ہے، صوبہ سندھ کے اندر 200 روپیہ ہے، صوبہ بلوچستان میں اسپیشل پاور آف اٹرنی کے لیے 1000 روپیہ، اور صوبہ سرحد میں 10 روپیہ ہے، یعنی اسٹیمپ پیپر کی قیمت، جس کی تصدیق اور نوٹری پبلک سے یا اسی عدالت میں کروائی جائے گی جس عدالت میں وہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اور اگر پاور آف اٹرنی نوٹری پبلک یا مجسٹریٹ سے تصدیق کروانا مقصود ہو تو اس پر 4 روپے کا نوٹری پبلک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نوٹرائز کیا جائے گا 4 روپے کی ٹکٹ لگا کے، اور اس پہ باقاعدہ طور پر وہ اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ پاور آف اٹرنی خواہ جنرل نیچر کا ہے یا اسپیشل نیچر کا ہے، اسپیشل پاور آف اٹرنی ہے یا جنرل ہے، دونوں صورتوں میں اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ کا درجہ حاصل ہے پاکستانی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کے اندر۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 95 کے تحت ایسی دستاویز جس کو پاور آف اٹرنی کے طور پر تحریر کر لیا گیا ہو، اور وہ کسی نوٹری پبلک جو ہے، عدالت، کسی جج، مجسٹریٹ، کسی سفارت خانے یا کسی قونصلیٹ یا وفاقی یا صوبائی حکومت کے مقرر کردہ نمائندے سے تصدیق شدہ ہے، تو اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ کا درجہ حاصل ہوگا۔ اس کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ پریزمپشن آف ٹروتھ کے برابر اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ سچا ڈاکومنٹ ہے۔ اب جہاں تک پاور آف اٹرنی کی فارمیلٹیز کو دیکھیں نا، لیگل اس کے انگریڈینٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر پاکستانی شہری جو عاقل بالغ ہو، لا آف کانٹریکٹ 1870 کے تحت معاہدہ کرنے کا مجاز ہو، چاہے ملک میں یا ملک سے باہر رہائش پذیر ہو، وہ ہر اس شخص کو پاور آف اٹرنی دے سکتا ہے جو خود کانٹریکٹ کرنے کا اہل ہو، یعنی قانون کی نظر میں عاقل اور بالغ ہو، کیونکہ پاور آف اٹرنی کی جو لیگل ویلیو ہے وہ پہلے بھی ہم نے آرٹیکل 95 قانون شہادت آرڈر 1984 کے حوالے سے بات کی ہے کہ
اس کے جو بیسک فارمیلٹی ہے وہ یہی ہے، لیگل حیثیت میں ایک معاہدہ کی سی ہے۔ تاہم اگر یہ پاور آف اٹرنی ملک سے باہر دیا گیا ہے تو اس ملک میں واقع پاکستانی سفارت خانہ یا کونسلیٹ، جس کو بھی وفاقی حکومت نے امپاور کیا ہے، مجاز کیا ہے، وہ اس کی تصدیق کر دے گا۔ اور اگر پاور آف اٹرنی میں کسی جائیداد کے کسی حق کو منتقل کرنے کا پاور آف اٹرنی بھی دی جا رہی ہے تو پھر اس کو متعلقہ کونسلیٹ سے یا امبیسی سے اٹیسٹ ہونے کے بعد پاکستان کے اندر واقع جو رجسٹرار آفس ہے لینڈ ریونیو کا ہے، اگر یا موویبل پراپرٹی کسی گاڑی کے حوالے سے ہے تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی متعلقہ جو بھی رجسٹرار ہے جس کے پاس اس جائیداد کا باقاعدہ رجسٹر موجود ہے، اس کا امپاور ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، اس رجسٹرار کے پاس اس پاور آف اٹرنی کی وصولی کے 4 ماہ کے اندر اندر رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت رجسٹرڈ کروانا اس پاور آف اٹرنی کو جو کسی بھی جائیداد کے کسی حق کو منتقل کرنے سے متعلق ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔ ادروائز اس کو بڑے جرمانے کے ساتھ رجسٹرڈ کروانا پڑے گا، اس پہ ہیوی فائن کیا جائے گا۔ اس کے بعد صاحب بات چل نکلتی ہے اسپیشل پاور آف اٹرنی، جو ہم پیروی مقدمے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صاحب کہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 آرڈر 3، رول 1، 2، 3 اور رول 6 کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ سیول سوٹس کی پیروی جو ہے وہ بذریعہ اسپیشل پاور آف اٹرنی بھی ہو سکتی ہے، بذریعہ مختار بھی ہو سکتی ہے۔ اب آرڈر 3 رول 1 کہتا ہے کہ عدالت میں حاضری دینا، درخواست دینا یا کارروائی دعویٰ کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا بشرطے کہ خود قانون میں اس کے خلاف کوئی صراحت، کوئی قدغن نہ لگائی گئی ہو، بذریعہ پاور آف اٹرنی جو ہے اسپیشل پاور آف اٹرنی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آرڈر 3 رول 2 کیا کہتا ہے کہ دیوانی مقدمے میں اٹرنی ہر وہ عمل کر سکتا ہے جو کہ پارٹی ٹو سوٹ خود کر سکتا تھا۔ یعنی آرڈر 3، رول 1، رول 2، رول 3 اور رول 6 جو ہے پاور آف اٹرنی کو اجازت دیتا ہے اسپیشل پاور آف اٹرنی کے ذریعے کسی بھی سیول سوٹ کا حصہ بننے کی، اور وہ اس طرح سے ہی عمل کرے گا بذریعہ اس مختار نامے کے جس طرح سے وہ بذات خود وہ پرنسپل ہی، اس کو دینے والا ہی وہ لیگل پروسیس یا لیگل لائبلٹی کو پرفارم کر رہا ہے۔ آرڈر 3 رول 3 کہتا ہے کہ ایک اٹرنی کے اوپر جوڈیشل سمن یا نوٹس کی تعمیل اسی طرح سمجھی جائے گی جس طرح سے خود فریق مقدمات جس نے وہ اسپیشل پاور آف اٹرنی اس اٹرنی کو دی ہے، جیسے وہ تعمیل اس کے اوپر کروائی گئی ہے۔ اس کے بعد آرڈر 3 رول 6 کہتا ہے کہ ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے کوئی عدالت اس وقت تک کسی کو اٹرنی تسلیم نہیں کرے گی جب تک کہ اس کے پاس ریٹن فارم میں اسپیشل پاور آف اٹرنی موجود نہ ہو۔ بات وہیں پہ آ رکتی ہے کہ کبھی بھی جو پاور آف اٹرنی ہے وہ زبانی طور پر تفویض نہیں کی جا سکتی، اس کا ریٹن ہونا ضروری ہے، خواہ وہ جنرل پاور آف اٹرنی ہے صاحب یا اسپیشل پاور آف اٹرنی ہے۔
بات تھوڑی سی آگے چلتے ہیں کہ اور بات جا رکتی ہے سیول اینڈ کریمنل لائبلٹی آف پرنسپل اینڈ اٹرنی، یعنی اختیار دینے والا، پاور آف اٹرنی دینے والا اور جس کو دیا گیا ہے، جو مختار بنایا گیا ہے، ان کی سیول اینڈ کریمنل لائبلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو جہاں تک معاملہ ہے سیول لائبلٹی آف پرنسپل کی، مختار جو دینے والا ہے، اختیار دہندہ جو ہے، اس کی سیول لائبلٹی کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اگر مختار نامے میں دیے گئے امور کی انجام دہی کے دوران کسی تیسرے فریق کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اختیار دہندہ جو پرنسپل ہے وہ اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس پروسیس کی اس پاور آف اٹرنی میں اجازت دی گئی تھی، جس کی وجہ سے کسی تیسرے فریق کو نقصان ہو گیا ہے۔ اب سیول لائبلٹی کس کی کریٹ ہو گئی ہے؟ وہ پاور آف اٹرنی دینے والے کی، کیونکہ اس نے اٹرنی کو پار دی ہے تو اس نے وہ کام کیا ہے اور اس تیسری پارٹی کو اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب وہ لائبلٹی پرنسپل پہ چلی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اٹرنی جانتے ہوئے بھی کہ اس کا پاور آف اٹرنی منسوخ ہو چکا ہے، ابطال ہو چکا ہے، یا کسی دیگر وجہ سے مثلا پرنسپل جو ہے، جو اختیار دہندہ ہے، وہ دیوالیہ ہو گیا ہے یا یونیٹک ہو گیا ہے یا وہ مر گیا ہے، مر بھی گیا ہے تو ریووک ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا پرنسپل پاور آف اٹرنی دینے کے بعد تو وہ منسوخ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ یعنی یہ بات جانتے ہوئے بھی اٹرنی کہ یہ پاور آف اٹرنی کسی صورت بھی منسوخ ہو چکا ہے تو وہ اٹرنی تمام معاہدہ جات یا نقصانات جو بھی اس کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہونے ہیں وہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جب پاور آف اٹرنی دینے والا پاگل ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا یا مر گیا ہے تو اس کا پاور آف اٹرنی تو ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ کوئی ایسا کنڈکٹ کر رہا ہے، کوئی ایسا لیگل پروسیس کر رہا ہے، کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے تیسرے فریق کو کوئی نقصان ہوا ہے تو پھر وہ پرنسپل کی لائبلٹی نہیں ہے، پھر یہ اٹارنی کی لائبلٹی ہے۔ البتہ اگر وہ نیک نیتی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے جس کا تیسرے فریق کو علم نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اٹرنی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تاہم جو تھرڈ پارٹی ہے اگر پاور آف اٹرنی کی منسوخی کے بارے میں باخبر تھا یا اس کے علم میں تھا تو پھر ایسی صورت میں اٹرنی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ پرنسپل ہی ذمہ دار ہوگا، کیونکہ تیسرے فریق کو نیک نیتی سے وہ اٹرنی کوئی کام تو کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے جس کا تیسری پارٹی کو اس کا علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اٹرنی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اگر تھرڈ پارٹی جس کا نقصان ہوا ہے وہ مختار نامے کی منسوخی کے بارے میں جانتا تھا تو ایسی صورت میں جس کا نقصان ہوا ہے کیونین ٹیمپٹر ہے معاملہ، مشتری ہوشیار باش، جب تم وعدہ کر رہے ہو، تم باخبر ہو تو پھر اٹ مین کہ تم خود بھی کوئی نہ کوئی تمہارے اندر بھی کوئی معاملہ تھا، محلہ فائٹ چھپی تھی۔ اب اس حوالے سے قانون کہتا ہے کہ ایسا جو کنڈکٹ ہو گیا ہے نیک نیتی کے ساتھ تو پھر جو لائبلٹی ہوگی وہ صاحب لائبلٹی چلی جائے گی پرنسپل کی طرف۔ آگے بات تھوڑی سی چلتی ہے کریمنل لائبلٹیز کے حوالے سے۔ پرنسپل اپنے اٹرنی کے
کسی قسم کا بھی اگر فوجداری کو جرم کر دیتا ہے اٹرنی، اس پراپرٹی یا اس کنڈکٹ سے متعلقہ، اس لیگل لائبلٹی سے متعلقہ یا اس لیگل پروسیس سے متعلقہ جس کے حوالے سے اس کو پاور آف اٹرنی دی گئی ہے، تو پرنسپل اس کی کرمنل لائبلٹی کے اندر فال نہیں کرے گا۔ یعنی اٹرنی کے فوجداری جرم کے ارتکاب کا وہ ذمہ دار نہیں ہے پرنسپل۔ اور جہاں تک اٹرنی کی کرمنل لائبلٹی کا تعلق ہے نا، اگر اٹرنی کسی ایسے امر میں جس کے متعلق اسے اجازت دی گئی ہے یا کسی جائیداد جو اس کو پاور آف اٹرنی کے تحت سپرد کی گئی ہے، وہ بدنیتی کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر اس کے خلاف کرمنل لائبلٹی فال کر جاتی ہے جناب۔ اور پاکستان پینل کوڈ 1860 کی سیکشن 409 جو ہے، اس کے تحت وہ کرمنل لائبل بن جاتا ہے کہ اس نے امانت خیانت مجرمانہ جان بوجھ کر کی ہے۔ پھر ہم چل پڑتے ہیں ریووکیشن یا ابطال یا منسوخی پاور آف اٹرنی کی جانب۔ اب صاحب اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ایک پاور آف اٹرنی چاہے جنرل پاور آف اٹرنی ہے یا اسپیشل پاور آف اٹرنی ہے، پرنسپل اس کو کسی بھی وقت منسوخ کر سکتا ہے، یا پرنسپل کی موت کی صورت میں یہ خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں پرنسپل اس پاور آف اٹرنی کو منسوخ کروانا چاہتا ہے تو رجسٹرار کے پاس اس کی منسوخی درج کروانی ہوگی اور ابطال نامہ جو ہے اس کو وہاں پہ جمع کروانا ہوگا، اور ساتھ ہی وہ اخبار کے اندر منسوخی جو پاور آف اٹرنی ہے اس کا اشتہار دینا بھی اسی بحاف پہ وہ دے گا۔ اس کے بعد اسپیشل پاور آف اٹرنی جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے یا جس کام کے لیے پاور آف اٹرنی دی گئی ہے، جب وہ کام وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے وہ مقصد، تو پھر وہ پاور آف اٹرنی بذات خود ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کی موت کی صورت میں دوسرا شریک آدمی پاور آف اٹرنی استعمال نہیں کر سکتا، یا اٹرنی کی کسی ایسی لائبلٹی یا اٹرنی کی کسی ایسی چارج سے جس کی بنا پر وہ پاور آف اٹرنی میں دیا گیا جو اس کو کام ہے، جو لیگل پروسیس یا لیگل لائبلٹی اس کو دی گئی ہے، وہ اپنی کسی دوسری چارج کی وجہ سے، اپنی کسی لیگل لائبلٹی کی وجہ سے وہ مزید کام نہیں کر سکتا ہے، تو پھر بھی وہ ریووک ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، یا وہ ایجنٹ اس کے لیے مزید کام نہیں کر سکتا ہے، مثلا کیونکہ پرنسپل کی موت ہو گئی ہے، یا وہ پاگل ہو گیا ہے، یا وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، تو پھر بھی حضور کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ منسوخ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ غیر رجسٹرڈ شدہ مختار نامہ بابت کوئی حقوق کسی جائیداد کی منتقلی کے سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1908 واضح کر دیتا ہے کہ اگر رجسٹرڈ نہیں نہ کروایا صاحب تو قانونی حیثیت 0/0 ہوگی۔ اس بات کو 2017 وائلار پیج 138 جو ہے وہ ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد
یاد رکھیے گا کہ جب ایک اٹرنی کو پاور آف اٹرنی دے دی گئی ہے نا، تو پھر وہ پرنسپل کی اجازت کے بغیر اپنے کسی قریبی رشتہ دار، اپنی بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی کو پراپرٹی فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ جب اگر اس نے کرنی ہے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، تو اس کی باقاعدہ اجازت لینی ہوگی اس مختار دہندہ کی طرف سے۔ اس بات کو 2009 SCMR پیج 114، 2016 CLC پیج 887، 2016 YLR پیج 671 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اٹرنی صرف وہی لیگل پروسیس یا لیگل لائبلٹیز کو پرفارم کر سکتا ہے جو پاور آف اٹرنی میں اس کو دی گئی ہیں۔ اگر کوئی ایسا لیگل پروسیس یا کوئی ایسی لیگل لائبلٹی جو صاحب نہیں ہے نا پاور آف اٹرنی میں لکھی ہوئی، وہ نہیں پرفارم کر سکتا۔ اس بات کو 2009 CLC پیج 23، 2016 CLC پیج 844، 2017 YLR پیج 1607 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ جو پاور آف اٹرنی ڈیڈ ہے اس کے جو ضمانات ہیں وہ ایک اٹرنی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اس کو کہ تم اس ڈیڈ کی ضمانات سے باہر نہیں جا سکتے ہو۔ اس بات کو 2016 CLC پیج 248 ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پرنسپل پاور آف اٹرنی دینے والا ہمیشہ وہی اختیارات آگے اٹرنی کو دے سکتا ہے پاور آف اٹرنی کے ذریعے جو اختیارات خود اس کے پاس موجود تھے۔ اگر وہ کوئی ایسا اختیار آگے دیتا ہے جو اس کے پاس بھی نہیں تھا، تو پھر ایسا پاور آف اٹرنی غیر قانونی ہے، اور اس پاور آف اٹرنی کی بنا پہ کوئی بھی لیگل پروسیس یا لیگل لائبلٹی جو پرفارم کی گئی ہے وہ وائڈ ہے، کالعدم ہے۔ اس بات کو 2002 MLD پیج 322 ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 201 کانٹریکٹ ایکٹ 1870 کی اگر ہم بات کریں تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر پرنسپل فوت ہو جاتا ہے تو پاور آف اٹرنی منسوخ تصور کیا جائے گا۔ اس بات کو 2017 YLR پیج 138 ڈسکس کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا سیکشن 186 کانٹریکٹ ایکٹ 1870، یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ پاور آف اٹرنی ڈیڈ کے اندر جو لکھے جانے والے ضمانات ہیں، جو دی جانے والی پار ہے، جو تحریر کی گئی ہے، اس کو سختی سے دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی پار دی نہیں گئی ہے اور اس کے لیے لیگل پروسیس کر دیا گیا ہے یا لیگل لائبلٹی کو پرفارم کیا گیا ہے تو وہ کالعدم ہے، قابل منسوخ ہے۔ اس حوالے سے 2017 YLR پیج 168 اور نوٹ ہے 234 جو اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 4 رجسٹریشن ایکٹ 1908 اور سیکشن 17 اسٹیمپ ایکٹ واضح کر دیتا ہے کہ اگر پاور آف اٹرنی کو رجسٹریشن ایکٹ کے تحت
جو مقرر کیا گیا اسٹیمپ کی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق رجسٹر نہیں نہ کروایا گیا تو اس کی لیگل ویلیو 0/0 ہے۔ اس بات کے حوالے سے 2017 YLR نوٹ 234 اور پیج ہے 168 جو اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے۔ اس کے بعد بیرون ملک سے آنے والا، اگر کوئی پاکستانی شہری بیرون ملک میں رہتا ہے اس نے پاور آف اٹرنی دینی ہے صاحب۔ تو پھر یاد رکھیے گا آرٹیکل 95 قانون شہادت آرڈر 1984 اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ کے درجے پہ لے کے آتا ہے پاور آف اٹرنی کو۔ اس کے لیے آپ کو سیکشن 32 اور سیکشن 33 رجسٹریشن ایکٹ اور سیکشن 2 کلاس 21 اسٹیمپ ایکٹ دیکھنی پڑتی ہے کہ جس ملک سے پاور آف اٹرنی ایک پرنسپل بھجوا رہا ہے وہ اس ملک کے اندر پاکستان کا کوئی سفارت خانہ یا کونسلیٹ یا مجاز افسر جو بیٹھتا ہے اس سے تصدیق اس کی لازمی ہے، اور اگر وہ کسی پراپرٹی کے انتقال کے متعلقہ حق حقوق دے رہی ہے، پار دے رہی ہے، تو پھر رجسٹرار کے پاس بھی اس کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ بصورت دیگر اگر یہ کام پروسیس نہ پورا کیا گیا تو کیا ہوگا؟ پاور آف اٹرنی 0/0 ہوگی۔ 0/0 برابر ہے 0۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو ایک نالائق آدمی ہوں۔ اس حوالے سے 2017 CLC پیج 1519 کو دیکھیے گا صاحب، جو اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ 1870 سیکشن 214 سیکشن 215 جنرل پاور آف اٹرنی کے لیے ایک اٹرنی کو باؤنڈ کر دیتی ہے کہ جب بھی تم نے کوئی پراپرٹی جو کہ تمہارے پاس پاور آف اٹرنی کے ذریعے آئی ہے، جب اپنے کسی عزیز کو منتقل کرنی ہے تو پرنسپل سے اجازت لینی ہے، اگر نہیں نہ لی تو وہ انتقال ہی غلط ہے، وہ کانٹریکٹ ہی غلط ہے۔ اس حوالے سے PLD 2003 سپریم کورٹ پاکستان پیج 676، 2004 SCMR پیج 619، PLD 1985 سپریم کورٹ پیج 34، PLD 2008 سپریم کورٹ پیج 389 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ بعض اوقات پرنسپل زیادہ ہوتے ہیں، مثلا 4 بندوں نے مل کے پاور آف اٹرنی دے دی ہے، جنرل پاور آف اٹرنی تھی یا اسپیشل پاور آف اٹرنی تھی، زیادہ لوگ تھے۔ مختار نامہ دینے والوں میں سے اگر ایک آدمی بھی فوت ہو جائے نا تو وہ مختار نامہ منسوخ ہے۔ جتنے مرضی پرنسپلز تھے، ایک پرنسپل کی ڈیتھ کی صورت میں پورا پاور آف اٹرنی منسوخ۔ اس حوالے سے 1997 SCMR پیج 811، PLD 1986 سپریم کورٹ 526، PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 110، 2000 MLD پیج 117 کو ضرور دیکھیے گا۔ اب صاحب پاور آف اٹرنی خواہ جنرل ہے یا اسپیشل ہے، پاور آف اٹرنی اپنے مندرجات، اپنے ضمانات کے حساب سے سمجھا اور پڑھا جائے گا، اس سے بیان نہیں، وہ اسی ایمبٹ کے اندر ہی رہے گا اٹرنی، اس سے بیان نہیں جا سکتا۔ اس بات کو PLD 2004 پشاور ہائی کورٹ پیج 226 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔
اور مختار نامے کے ضمنات کو کبھی بھی جب اس کو ثابت کرنے کا معاملہ آ جائے نا، تو کم از کم پھر گواہ بھی آئیں گے اس حوالے سے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 سیکشن آرٹیکل 17 آرٹیکل 79، اگر ہم ان کی اسپرٹ کو دیکھیں اور پاور آف اٹرنی کو ایز اے ڈاکومنٹ دیکھیں تو پاور آف اٹرنی کے اوپر دستخط اصلی ہیں جعلی ہیں، یہ ثابت کرنا بینیفیشری کے اوپر ہے، اس نے ثابت کرنا ہے، اور کم از کم 2 گواہان۔ اس حوالے سے 2007 CLC پیج 1902، 2004 MLD پیج 620 یہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اور PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 494 اس حوالے سے میں کچھ بتانا چاہ رہی ہے، پرنسپل اسٹراک کر کے دے دیتی ہے۔ جہاں تک پاور آف اٹرنی، جنرل پاور آف اٹرنی کا تعلق ہے نا، تو اس کی مصدقہ نقل جو ہے اس کو بھی پریزمپشن آف ٹروتھ اسی طرح ہی حاصل ہے جس طرح اوریجنل کو حاصل ہے۔ اس حوالے سے PLD 1983 سپریم کورٹ پیج 414، 1976 CLC پیج 57، PLD 1977 لاہور ہائی کورٹ پیج 763، آل انڈیا رپورٹر 1943 PC پیج 83 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اگر پاور آف اٹرنی اسپیشل ہے تو بھئی پیروی مقدمے میں وہ صرف وہی اختیارات کو دیکھا جائے گا جو پیروی مقدمے میں اس کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس بات کو 2016 CLC پیج 789 ڈسکس کر دیتا ہے، اور 2017 وائا لا پیج 138 جو ہے وہ رجسٹریشن کو مینڈیٹری کہتا ہے، نوٹرائز کروانا مینڈیٹری کر دیتا ہے، اور 1997 SCMR پیج 1811 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ بات یہی ہے کہ صرف نوٹرائز بعض اوقات کروا لیا جاتا ہے، رجسٹر نہیں کروایا جاتا۔ ایک اہم لیگل ایشو، ٹیکنیکلٹی، ایک اہم لکونہ چھوڑ جاتی ہے صاحب، جو پلے پڑ جاتا ہے بعد میں۔ اس بات کو 2017 وائا لا پیج 138 پہ ڈسکس کر دیتا ہے۔ اگر اسپیشل آف اٹرنی میں اٹرنی کو دعوے کی ریویژن، ریٹ پٹیشن یا اپیل کرنے کا اختیار نہیں دے دیا گیا، تو چونکہ اختیار اس کو دیا نہیں گیا ہے تو اب وہ جو اختیار نہیں ہے وہ اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پاور آف اٹرنی ایک اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے اور ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے۔ اس بات کو 2016 CLC پیج 1838B، 2017 MLD پیج 150 جو ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پاور آف اٹرنی دینے والا جو پرنسپل ہے اس نے اگر کوئی ایسا اختیار نہیں دیا نا، اور وہ
اپنے اختیارات سے تجاوز کر گیا اٹارنی، تو پرنسپل پہ لائبلٹی نہیں آنی۔ اس بات کو 2010 SCMR پیج 1108 ڈسکس کر دیتا ہے۔ اور اگر جائیداد کے حوالے سے پاور آف اٹرنی باہر انہی ملک سے بھیج رہے ہیں، مروجہ قانون کے مطابق پرفارم نہیں کیا گیا، ایسا پاور آف اٹرنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ NLR 2009 سول ڈائجسٹ پیج 241 اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ اب صاحب اسپیشل پاور آف اٹرنی اپنے اندراج کے حساب سے اتنا زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے کہ اگر اسپیشل پاور آف اٹرنی میں اٹرنی کو دائری دعوے کا اختیار نہیں نہ دیا گیا تو ایسا دعویٰ اس نے دائر کیسے کر لیا؟ 711 میں بھی خارج کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو NLR 2009 سول ڈائجسٹ پیج 268 پہ ڈسکس کر دیتی ہے۔ اب مختار نامہ منسوخ کرنے کے لیے اٹرنی کو نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی ابطال کروانا ہے نوٹس دے دیں اس کو۔ 2006 YLR پیج 460 اس بات کو ڈسکس کر دیتا ہے۔ اور جب بھی پاور آف اٹرنی کو آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہے تو اصل پاور آف اٹرنی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس بات کو PLD 2005 سپریم کورٹ پیج 418، 2007 SCMR پیج 61 ڈسکس کر دیتی ہے۔ ایک بڑی اہم بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اٹارنی آگے سے بیع تو کر سکتا ہے، دیگر کسی شخص کو جائیداد فروخت کرنے کا اختیار جو اس کو دیا گیا ہے وہ آگے اختیار نہیں دے سکتا، وہ پار آگے بیع کی پار آگے نہیں دے سکتا، خود اس کو یوز کر سکتا ہے۔ اس بات کو 2004 SCMR پیج 1034 ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور اگر مختار نامہ پاور آف اٹرنی ثابت نہ ہو، لکوناز اس میں موجود ہو، تو اس لیگل لکوناز کے ساتھ جو پاور آف اٹرنی بنا ہے اس کی بنا پہ آگے بیع ہو گئی ہے، رجسٹری ہو گئی ہے، تو ایسی رجسٹری بیع جو ہے قانون میں کوئی حیثیت کی حامل نہیں ہے۔ اس بات کو 2004 MLD پیج 875 ڈسکس کر دیتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اٹرنی صرف اسی صورت میں ایک پراپرٹی آگے کسی کو بیع کر سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے، جب پرنسپل نے کسی رائٹ یا ٹائٹل کے حوالے سے اس کو امپاور کیا ہے اکارڈنگ ٹو جو مروجہ قانون ہے، جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے۔ اور اگر پرنسپل کے اپنے رائٹ یا ٹائٹل کے اندر کوئی لیگل ڈیفیکٹ ہوا، اس نے پاور آف اٹرنی دے دی، اس پاور آف اٹرنی سے آگے رجسٹری بیع بھی ہو گئی، 0/0 سب فارغ ہے۔ اس بات کو 2003 MLD پیج 1095H بھی ڈسکس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے صحیح کہ بعض اوقات پاور آف اٹرنی جو ہے وہ رقم کے بدلے لیا جاتا ہے، اور اگر پاور آف اٹرنی رقم کے بدلے دیا گیا ہے جنرل پاور آف اٹرنی کسی پراپرٹی کے حوالے سے، تو پھر اس کی منسوخی نہ کروائی جا سکتی ہے۔ پھر اس کی ابطال جو ہے دیکھیے وہ پھر ظلم کے برابر ہے کہ پیسے بھی لے لیے اور پھر مختار نامہ دے اس نے کروا لیا اور اس کو منسوخ کروانے چلے آئے۔
اس بات کو 2001 SCMR پیج 1488B PLJ 2001 سپریم کورٹ پیج 291 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اگر پار آف اٹرنی کسی فراڈ، کسی دھوکے، کسی فیڈوشری انفلوئنس، دھاندلی کے ساتھ لیا گیا ہے اور اس پار آف اٹرنی سے آگے معاہدہ بے کر دیا گیا، رجسٹری ہو گئی ہے، سب زیرو ہے سر۔ 2000 YLR پیج 1983 اس بات کو بھی ڈسکس کر دیتی ہے۔ پار آف اٹرنی کا جو ڈیڈ ہے اس کے لیے گواہان اسی طرح جس طرح سے دوسری ڈاکومنٹس کے اوپر آتے ہیں، 2 گواہان تصدیق کریں گے، اگر شہادت کا معاملہ ہے تو شہادت بھی دیں گے۔ اس بات کو PLD 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 367 ڈسکس کر دیتا ہے۔ اور اگر اٹرنی پار آف اٹرنی لینے کے بعد پراپرٹی اپنے نام پہ منتقل بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو علیحدہ سے اپنے پرنسپل سے اس کی اجازت لینی ہوگی، ادروائز اگر وہ اپنے نام انتقال کروا لیتا ہے بغیر اجازت کے پرنسپل کی تو غیر قانونی معاملہ آ جائے گا۔ اس بات کو 2004 SCMR پیج 618 ڈسکس کر دیتا ہے۔ اب صاحب بات پار آف اٹرنی کی لیگل فارمیلٹیز، ایشوز اور لائبلٹیز کی تھی، جو کہ سیول پریکٹس میں ہمیں آئے روز ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس اہم ایشو کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، احتیاط کیجیے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کرنٹین میں رہیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں اور باہر کم ہی کم نکلیں۔ زندگی ہے تو پھر بھی معاملہ ہے۔ یاد رکھیے صاحب کہ اس کائنات میں سب سے اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ آپ کی زندگی ہے۔ زندگی ہوگی تو پیسہ بھی کمایا جائے گا، زندگی ہوگی تو پڑھا بھی جائے گا، زندگی ہوگی تو پھر آگے بھی معاملات چلیں گے۔ اگر زندگی نہیں ہے تو پھر سب زیرو پر ٹچ شروع ہے۔ لیں دوستو، دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔